جی ڈاکٹر صاحب آپ شروع کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم آیت سورہ بقرہ کی آیت 87 سے 90 تک 4 آیات پڑھیں گے. ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ اور لقد البتہ تحقیق. لام کا مطلب ہے کے لیے، لیکن یہاں پہ ہم جب لقد لام اور قد ساتھ آ جائے تو ہم اس کو جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے اور البتہ تحقیق. اور جب ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے اینڈ انڈیڈ. آتینا وَلَقَدْ آتینا. آتایا اس کا مطلب ہوتا ہے آتینا ہم نے دی. نا مین ہم نے. آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب یعنی کہ تورات. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب. قفینا نون الف نا کا مطلب تو ہو گیا ہم. اور قفینا قف کا مطلب ہوتا ہے قفی کا مطلب ہوتا ہے کہ کنزیکٹیولی اور ان لیئرز بھیجنا، بار بار بھیجنا. وقفینا اور ہم نے پے در پے بھیجا. اور قفینا ہم نے پے در پے بھیجا. من بعدہ ان کے بعد. من بعدہ من کا مطلب ویسے تو مطلب ہے سے. بعدہ ان کے بعد. ہا جو ہے اس میں ضمیر ہے اور اس کی ضمیر اشارہ کس کی طرف کر رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. تو کیا ہے کہ وقفینا اور ہم نے پے در پے بھیجا من بعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالرسل رسولوں کو. وآتینا اور ہم نے دیا. اور السلام علیکم. کوئی آواز میں پرابلم تو نہیں ہے؟ نہیں میری ڈاکٹر صاحب کوئی پرابلم نہیں. اچھا ہم کنٹینیو کرتے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب. وقفینا اور ہم نے اور قفی ہم نے پے در پہ بھیجا. ہم نے کنجکٹیولی بھیجے، کنٹینیوسلی بھیجے. من بعدہ ان کے بعد بالرسل رسولوں کو. اور آتینا ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا عیسیٰ. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. اور آتینا ہم نے دیا عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ کون تھے؟ ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم جو کہ حضرت مریم علیہ السلام ان کے بیٹے تھے. البینات نشانیاں، کلیئر نشانیاں. بینات اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں مبینہ طور پہ یہ واقعہ ہوا، تو واضح طور پہ. بینات کا مطلب ہوتا ہے جو واضح نشانیاں. اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام جو ابن مریم ہیں ان کو بینات عطا کی، کلیئر سائنز عطا کی، کھلی نشانیاں عطا کی. وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے تائید کی. ایدنا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں تائید کرنا. تائید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مدد کرنا. ایدناہ وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے وَأَيَّدْنَا اور مدد کی ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کی بروح القدس. بہت ساری احادیث کے مطابق اور حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق روح القدس سے مراد، انہوں نے بہت ساری احادیث سے چیز ثابت کی کہ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کی برگزیدہ ترین فرشتوں میں سے ہے وہ ہے. وآتینا اور ہم نے دیا عیسیٰ بن مریم کو البینات واضح نشانیاں.
وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے تائید کی ان کی یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کس چیز کے ساتھ؟ بروح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. أَفَكُلَّمَا کیا فا پس کلما جب کبھی بھی کلّا کا مطلب ہوتا ہے تمام ما جو تو جب ہم اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے isn't it so whenever کہ جب کبھی بھی ایسا نہیں کہ جب کبھی بھی اس طرح سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے کیا فا پس کلما جب کبھی بھی جا آئے کم آپ کے پاس تمہارے پاس رسول کیا جب بھی تمہارے پاس آئے رسول بیما اس چیز کے ساتھ بیما با کا مطلب ساتھ ما جو کچھ افکلما کیا پس جب بھی جا آئے کم تمہارے پاس رسول بیما اس کے ساتھ جو کہ لا تہوا لا نہیں تہوا تمہاری ڈیزائر تھی تم نہیں چاہتے تھے لا تہوا تم نہیں چاہتے تھے انفسکم تمہارے نفس یعنی کہ تمہارے نفس یہ بات نہیں چاہتے تھے تمہارے نفس اس بات کو کی ڈیزائر نہیں کرتے تھے استکبرتم تم نے تکبر کیا استکبرتم تم نے تکبر کیا فا پس فریقاً ایک گروہ فریقاً فریق ہم کہتے ہیں فرق کرنا فریق تفریق اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں فا پس فریقاً ایک گروہ یا تم تفریق کرتے تھے یا ایک گروہ کذبتم تم نے جھٹلایا ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا وفریقاً اور ایک گروہ کو ایک فریق کو تقتلون فعل سے پہلے تا آ گیا تو تا کا کیا مطلب ہے تم اور لام واو نون یہ جمع کا صیغہ ہے تقتلون تم قتل کرتے تھے ہم دوبارہ سے یہ آیت پڑھتے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اب اس میں تھوڑا زیادہ فلو میں ترجمہ کریں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب وقفینا من بعدہ وقفینا اور ہم نے پے در پہ بھیجے فالو اپ کیا من بعدہ ان کے بعد بالرسل رسولوں کے ساتھ یعنی کہ ان کے بعد پے در پہ رسول بھیجے وآتینا اور عطا کیا ہم نے دیا ہم نے عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو البینات واضح نشانیاں وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے مدد کی ان کی یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کس سے بروح القدس روح قدس کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے افکلما کیا فا پس کلما جب کبھی بھی کیا پس جب کبھی بھی جاءکم آئے تمہارے پاس رسول بما لا تہوا جن کو تم پسند نہیں کرتے تھے جن کو تمہارے دل چاہتے نہیں تھے انفسکم تمہارے نفس تمہاری جانیں انہیں پسند نہیں کرتی تھی استکبرتم تو تم نے کیا کیا تم نے تکبر کیا استکبر تکبر کیا تم نے استکبرتم تم نے تکبر کیا ففریقاً پس ایک گروہ کذبتم پس ایک گروہ کو کذبتم تم نے جھٹلایا وفریقاً اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے تھے اگلی آیت نمبر 88 وقالو اور کہا انہوں نے ان سب نے یعنی کہ جمع کا صیغہ قالو ان سب نے کہا قالا ایک شخص نے کہا قالا دو اشخاص نے کہا قالو ان سب نے کہا وقالو اور کہا ان سب نے قلوب دل نہ ہمارے قلوبنا ہمارے دل غلف ہمارے دلوں پہ غلف ہم کہتے ہیں غلاف کعبہ غلاف تو ان پہ پردہ پڑا ہوا ہمارے دل غلافوں میں ہے ہمارے دل ریپڈ ہیں ہمارے دل غلافوں میں ہیں our hearts are wrapped ہمارے دل جکڑے ہوئے غلافوں میں بند ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو یہ کہتے ہیں نا کہ تمہارے دل جکڑے ہوئے یا غلافوں میں لپٹے ہوئے تو اللہ کیا فرماتے ہیں بل نہیں بلکہ
بلکہ لعناہم لعنہم اللہ بلکہ لعنہم اللہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہم ان دلوں پہ اللہ نے. ہم کا ضمیر کس کی طرف ہے؟ ان کے قلوب کی طرف ہے. وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے دلوں پہ غلوف ہے، ہمارے دلوں پہ غلف ہے، ہمارے دلوں پہ غلاف لپٹے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ لعنت کی ہے ہم ان دلوں پہ اللہ نے اللہ has cursed them بکفرہم ان کے انکار کی وجہ سے. بکفر با کا معنی ساتھ، کفر کی انکار کی، ہم ان دلوں کے اندر جو کفر ہے، ان دلوں کے اندر جو انکار کی کیفیت ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ لعنہم اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے. پس قلیلاً بہت تھوڑے ہیں، قلیلاً سو لٹل بہت تھوڑے ہیں، ما یؤمنون جو کہ ایمان لاتے، ما مانی جو کہ یؤمنون ایمان لاتے. وقالو اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. بلکہ لعنہم اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ہم ان دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے بکفرہم ان دلوں کے کفر کی وجہ سے. فقلیلاً پس بہت تھوڑے ہیں، بس قلیلاً تھوڑے ہیں، ما جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں. انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. 89 یہ 89 کا لفظ بچپن سے ہمیں نہیں آتا. 89 کبھی ہم اسے 89 کہتے ہیں، کبھی 89 کہتے ہیں، تو 89 ہے یہ ہمیشہ سے والدہ محترمہ سکھایا کرتی ہیں، لیکن یہ کبھی آج تک نہیں ہم اسے بول پائے. 89 8-9 ولما اور جب کبھی، اور لما جب بھی، جا ولما اینڈ وین، ولما اور جب، جا کا مطلب کیا ہے؟ آنا، آیا، ہم ان کے پاس، آئی ان کے پاس، کتاب ولما جاءہم جب بھی آئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، من منی سے، عند منی طرف سے، فرام، عند کا مطلب عند اللہ کے ہاں. تو ہم لفظ استعمال کریں عند اللہ، عند کا معنی ہوتا ہے فرام. ولما اور جب کبھی بھی جاءہم آئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ کی طرف سے، مصدقاً وہ کنفرم کرنے والی ہے، وہ اٹیسٹ کرنے والی ہے، وہ تصدیق کرنے والی. مصدقاً اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں تصدیق کرا لے، اپنے ڈاکومنٹس کی تصدیق کرا لے. تو مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی، کنفرم کرنے والی، اٹیسٹ کرنے والی ہے، لما اس کو، لی ما لام کا معنی ہو گیا کے لیے، ما جو کچھ، اس کے لیے جو. تو ہم جب اردو میں اس کا فلو میں ترجمہ کر رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے لما جو کچھ، معاہم، معا کا معنی ساتھ، ہم ان کے، معاہم ان کے ساتھ ہے، یعنی کہ ان کے پاس جو کچھ ہے. اب کیا ہوا کہ فار ایگزامپل مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ تورات کے بعد آئی انجیل. تو انجیل کیا کر رہی تھی؟ انجیل بنی اسرائیل کے پاس اس وقت جو موجود تھی، تورات اس کی تصدیق کر رہی تھی. اسی طرح سے جب ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کو قرآن پاک کتاب عطا فرمائی، تو قرآن پاک کیا کرتی ہے؟ قرآن پاک جو کچھ ان کے پاس اس دور میں انجیل تھی یا تورات تھی، اس کی کیا کر رہی تھی؟ تصدیق کر رہی تھی. ولما اور جب بھی آئی ہم ان کے پاس، کتاب من عند اللہ کی طرف سے، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی تھی، لما اس چیز کی، یعنی کہ اس کی، معا جو کے ساتھ تھی، ہم ان کے، یعنی کہ جو ان کے پاس تھی اس کی تصدیق کرنے والی تھی. وکانو اور تھے وہ، اور کانو، کانا کا مطلب تھے، اور واو اور الف آ گیا تو سب جمع کا سیکھا. وکانو اور تھے وہ سب تھے، من سے، قبل اس سے پہلے، وکانو من قبل اور تھے وہ اس سے پہلے، یستفتحون. اچھا چند دن پہلے ایک بات ہوئی تھی استسقا، تو میں نے اس کی مثال میں آپ کو سمجھایا تھا استخارہ، استغفار.
یہاں پہ جو لفظ اس کی طرح سے ہوگا وہ ہوگا استفتاح. استفتاح کا مطلب ہے فتح طلب کرنا. جیسے استغفار کا مطلب ہے استغفار طلب کرنا. استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا. اور ہم نے کیا کیا کہ خیر طلب کرنے کے لیے اپنے لیے خیر مانگ رہے. کہا جی یہ قرآن پاک کی اوراق کھولو اور اس میں سے استخارہ معلوم کر کے مجھے بتاؤ کہ یہ رشتہ میرے لیے صحیح ہے نہیں. جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں تھا. وہ استخارہ یہ خیر طلب کرنے کے لیے ایک دعا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی کسی صورت کی طرح سکھائی صحابہ کو. اور صحابہ جب بھی کسی معاملے میں کسی بھی بائنڈری ڈیسیجن کے لیے کوئی بھی اللہ سے یہ اللہ سے مشورہ کرنا ہوتا تھا تو اللہ سے وہ کیا کرتے تھے استخارہ کرتے تھے. اللہ سے معاملات کے اندر خیر طلب کرتے تھے خود سے. اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرح دین کا کیسے حصہ بگاڑ دیا. تو اسی وزن پہ استغفار کے وزن پہ استخارہ کے وزن پہ استفتاح ہے. استفتاح کا مطلب ہے فتح طلب کرنا. تو یستفتحون جب آ گیا یا اور سین آ گیا تو اس کا مطلب یہ فعل مضارع بن گیا. اور فعل مضارع میں جب ہونا تو اس کا مطلب اگر تا ہوتا تستفتحون تو ان لوگوں سے خطاب جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے یعنی کہ حاضر لوگ. مضارع حاضر جمع مضارع حاضر. لیکن یہاں پہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے. وہ اگر تم میں جیسے تم اور وہ میں فرق ہے ایسے یہاں پہ بھی فرق ہے. یستفتحون وہ فتح طلب کرتے تھے. وَكَانُوا اور تھے وہ من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح طلب کرتے علی الذین ان لوگوں پر ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ سے فتح مانگتے تھے. علی منی پر الذین ان لوگوں پر یعنی ان لوگوں پر فتح مانگتے تھے کفروا جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے انکار کیا. فلما پس جب جاء کا لفظ پہلے بھی استعمال ہوا اسی آیت میں بالکل شروع میں. ولما جاء کا مطلب ہے آنا آ گیا. ولما جاء اور جب آئی ہم ان کے پاس. ولما جاء ہم آ گیا ان کے پاس ما جو کچھ عرفو ہم کہتے ہیں معرفت. ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں معرفت. معرفت کا کیا مطلب ہوتا ہے علم رکھنا. اسے معرفت الہی حاصل ہوئی. اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی. اللہ کا علم حاصل ہوا یعنی کہ اللہ کی موجودگی کا علم اسے حاصل ہوا. بالکل معرفت سے اس کو ریلیٹ کریں گے. اردو میں جو ہم معرفت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اسی سے ہم ریلیٹ کریں گے. ما جو کچھ عرفو انہوں نے جانا پہچان لیا. کفروا بھی اور جب ان کے سامنے حقیقت واضح ہوگی تو حقیقت کے واضح ہونے کے بعد اللہ سے فتح طلب کی. اللہ نے انہیں فتح دے دی. اور انہیں جب یہ سب معلوم ہو گیا تو کیا کیا کفروا ان نے سب نے کفر کیا بھی اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ جو انہیں معرفت حاصل ہو گئی تھی اس کا انکار کر دیا. انہوں نے اس معرفت کا انکار کر دیا. جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے کیا کیا فَپَس لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہو علی الکافرین کافروں پر. بس اللہ کی لعنت کافروں پر. ولما دوبارہ سے پڑھ لیتے 89 نمبر آیت کو. ولما اور جب جاءہم آ گئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدقا وہ کنفرم کرنے والی ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے لما جو کچھ معاہم ان کے ساتھ ہے یعنی کہ تورات ان کے پاس تھی تو تورات کی تصدیق کرنے والی ہے انجیل. معاہم ان کے ساتھ وکانو اور تھے وہ سب من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح طلب کرتے وہ سب علی الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا. فپس لما جب جاءہم آ گئی ان کے پاس وہ چیز ما جو کچھ عرفو انہوں نے پہچان لی انہوں نے جان لی انہوں نے ریکگنائز کر لیا. کفروا بھی انہوں نے اس کے ساتھ کفروا ان سب نے کفر کیا بھی اس کے ساتھ. فلعنت اللہ بس اللہ کی لعنت ہو علی الکافرین کافروں پر. اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. آخری آیت آج کے سبق کی 90 نمبر. ہم اپنے ٹائم سے میرے خیال میں 4 منٹ آگے بڑھ گئے لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو ریلیٹ کر لیں اس آیت کو بھی تاکہ تفسیر میں ہمیں آسانی ہو. بئسا کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی برا. ایول بہت ہی برا ہے. ما جو کچھ بہت برا ہے جو کچھ اشتراؤ یہ لفظ پہلے بھی 3-4 دفعہ استعمال ہو گیا. مشتری ہوشیار بات. شاہد بھائی نے جب اس کی ترجمہ کیا تھا تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. مشتری
خریدنا، خرید و فروخت. بئس ما بہت ہی برا ہے، اشتراؤ جو انہوں نے بیچ ڈالا ہے. اشتراؤ کا مطلب they have sold. بئس ما بہت ہی برا ہے، اشتراؤ جو کچھ انہوں نے بیچ ڈالا ہے، بھی اس کے ساتھ، بھی انفسہم اپنے نفسوں کے، اپنی جانوں کے بدلے میں اپنی جانوں کے. ان یکفرو یہ کہ وہ، ان کا معنی یہ کہ دیٹ، یکفرو کہ وہ سب منکر ہوئے، وہ سب منکر ہوئے، بیما اس کے، بیما بی معنی ساتھ، ما جو کچھ، ان یکفرو یہ کہ وہ ڈس بلیور ہو گئے، بیما اس چیز کے ساتھ جو کہ انزل اللہ نازل کی اللہ تعالی نے. اب انہوں نے کیا کیا جب اس کے ساتھ اس کے منکر ہو گئے تو کیا کیا؟ بغاوت کے ساتھ، بغین بغاوت کے ساتھ. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا بغاوت، تو اسی سے ہم ریلیٹ کریں گے اس کو. بغین بغاوت کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ بغین ضد میں آ کے، بغاوت میں آ کے، ان یہ کہ ینزل اللہ نازل کرتا ہے اللہ تعالی، ان ینزل اللہ نازل کرتا ہے اللہ تعالی، من فضلہ اپنے فضل سے، اپنا فضل نازل کرتا ہے، اعلی پر، من یشاء جس پہ وہ چاہتا ہے، من جو یشاء، یشاء یہ لفظ پہلے بھی استعمال ہوا اور ہم اکثر استعمال کرتے انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو. شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، تو من یشاء جو چاہتا ہے، من یشاء جس پہ وہ چاہتا ہے، من عبادہ من معنی سے، عبادہ عبد کی جمع عباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی آیت نمبر 90 نمبر آیت جو ہے کہ ہم اسے دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. بئس برا ہے، ما جو کچھ، اشتراؤ بیچا، بھی جس کے ساتھ، انفسہم اپنے نفسوں کو، یعنی کہ وہ قیمت جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو یا اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا وہ بہت ہی بری ہے. ان یکفروا یہ کہ وہ انکار کر وہ منکر ہوئے، بیما ان یکفروا یہ کہ وہ انکار کر دیا ان سب نے، بیما اس چیز کا، جو کچھ انزل اللہ نازل کی ہے اللہ تعالی نے، جو اتاری اللہ تعالی نے، بغین ضد میں آ کے، بغاوت میں آ کے، ان ینزل اللہ یہ کہ اللہ تعالی نازل کرتے ہیں، من فضلہ اپنے فضل سے، اعلی اس پر، من یشاء جس پہ وہ چاہتے ہیں، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. ہی اس میں ضمیر اور اس کا اشارہ اللہ تعالی کی طرف ہے کہ اپنے اللہ کے بندے. فباؤ با کا مطلب کیا ہے؟ پس وہ لوٹے، پس وہ لوٹے، لوٹے. فباؤ پس وہ سب لوٹے، پس وہ سب لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، غضب کے ساتھ، اعلی غضب غضب پر، یعنی کہ غضب در غضب لے کے وہ لوٹے. انہوں نے اس بات پہ اللہ سے ضد باندھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جس پہ چاہا اس پہ اتارا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو جو ہے کیونکہ کتاب ملے، تو انہیں اس بات کی تکلیف تھی اور ان بے وقوفوں نے اس بات کے اوپر کیا کیا کہ بغاوت کر دی، ضد باندھ لی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ فباؤ بغضب علی غضب کہ وہ غضب در غضب لے کے لوٹے. فباؤ پس وہ سب لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر. وللکافرین اور لیل لام کا مطلب کے لیے، الکافرین کافروں کے، عذاب عذاب ہے، مہین اہانت والا. مہین دیکھیں ہم لفظ استعمال کرتے توہین اہانت، تو اسی سے ریلیٹ کریں گے. عذاب مہین، عذاب مہین بہت ہی اہانت والا عذاب ہے، ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ہے ان کے لیے. بئس ما اشتروا بہت ہی برا ہے، اشتروا جس کے بدلے میں، اشتروا بیچ ڈالا، بھی جس کے بدلے میں یا جس کے ساتھ، انفسہم اپنے نفسوں کو، ان یکفروا ان یہ کہ یکفروا کہ وہ سب منکر ہو گئے، ان سب نے انکار کر دیا، بما اس چیز کا، انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی،
کیسے انکار کر دیا؟ بغین ضد کے ساتھ، ان ينزل اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں من فضلہ اپنے فضل سے، من فضلی فضل سے ہی اللہ تعالیٰ کی، ہی کا جو ضمیر ہے یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کی فضل سے، علا پر، من یشاء جس پہ وہ چاہتے ہیں، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ بس وہ سب لوٹے، یہ جو الف اور واو ہے نا یہ جمع کی صیغے کی، فباؤ بس وہ سب لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین اہانت والا۔ آج کا سبق ہمارا ترجمے کے اعتبار سے ختم ہوا، آگے تفسیر کے لیے شاہد بھائی انشاءاللہ۔